تو آگے حدیث ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے، جب تم میں سے کوئی بندہ برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف جو ہے وہ 3 مرتبہ تھوکے اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پچھلی 2 حدیثوں میں سب سے پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا صرف تھوکے، کیا کرے؟ تھوکے اور شیطان سے پناہ بھی 1 مرتبہ ہی مانگے۔ اگلی حدیث ہے 3 مرتبہ تھوکنا ہے اور 1 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگنا، یعنی اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ تھوکنا اور 1 مرتبہ اعوذ باللہ، یہاں پر ہے 3 مرتبہ، اس حدیث میں 3 مرتبہ تھوکنا اور 1 مرتبہ شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی پڑھنا۔ آگے جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں ہے کہ برا خواب آئے تو 3 بار تھوکنا ہے بائیں طرف اور 3 بار ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ ایک اور چیز آگے، اور جس سائیڈ پر وہ لیٹا ہوا ہے، جس پہلو پر، اس پہلو کو بدل لے۔ اگر بائیں طرف لیٹا تھا تو خواب آیا ہے ڈراؤنا، برا خواب آیا ہے، تو وہ یہ عمل 3 مرتبہ تھوکے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 مرتبہ تھوکے تو اپنی کروٹ جو ہے وہ بدل لے۔ اس میں ساری جو ہے وضاحت آ گئی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، 3 مرتبہ بائیں طرف تھوکنا ہے اور آخر میں اپنی کروٹ جو ہے وہ چینج کرنی ہے اور برا خواب کسی کو بتلانا نہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تینوں حدیثیں جو ہم نے پڑھی ہیں پچھلے لیکچر 2 جو ہے وہ بھی اور یہ بھی ساری کی ساری صحیح مسلم کی روایات ہیں۔ حدیث کا سبق ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ جس سے مشورہ طلب کیا جائے کہ مجھے آپ نصیحت کر دیں، مجھے اس طرح کا مشورہ دیں، تو اسے امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ ایک تو اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے، دوسرا ہے کہ اس کا خیال بھی رکھے۔ تو المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ یہ عربی بول چال کا سبق ہے، 8واں سبق ہمارا چل رہا ہے اس کے ترجمے، اور یہ 2 سوال ہم نے پڑھے ہیں شروع میں اور اس کے بعد یہ 2 سوال پڑھے ہیں پتنگ کے بارے میں۔ آگے ہم پڑھیں گے، سوال ہے هل هذه حدیقۃ، تو یہ اسکول ہے، حدیقہ نہیں ہے بلکہ مدرسہ ہے۔ تو اس کے جواب میں، حل کے جواب میں ہم نام نہیں کہیں گے، پیچھے ہم سارے نام ہی کہتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، تو اس میں ہم کہیں گے لا، هل هذه حدیقۃ، کیا یہ حدیقہ یعنی باغیچہ ہے؟ تو جواب ہے لا ما هذه حدیقۃ، نہیں نہیں یہ باغیچہ نہیں ہے۔ لیکنہا، تا گول ہے مؤنث سے تو ہا آئے گا ہو، ورنہ ہو آنا تھا لیکنہ ہو، تو اب مؤنث ہے تو لیکنہا نہیں، یہ حدیقہ نہیں، پہلے نفی کرنی پھر اس بات کرنا، اس کا اصل جواب دینا۔ لیکنہا مدرسۃ، لیکن یہ مدرسہ ہے، کیا یہ باغیچہ ہے؟ لا ما ہذہ، نہیں یہ باغیچہ نہیں ہے، لیکنہ مدرسہ، لیکن یہ کیا ہے؟ مدرسہ یعنی اسکول ہے۔ آگے ہے هل هذه حافلۃ، یہ حافلہ یعنی حافلہ بس کو کہتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ ٹرک ہے۔ تو هل هذه حافلۃ، کیا یہ بس ہے؟ یہ بس حافلہ کہتے ہیں، تو بس نہیں ہے۔ لا ما هذه حافلۃ، نہیں یہ بس نہیں ہے، لیکنها شاحنۃ، لیکن یہ ٹرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑھ رہے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلائیاں تھیں وہ کیسی تھی؟ تو جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں انتہائی مضبوط، دراز اور کشادہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں جو تھیں وہ انتہائی مضبوط اور دراز تھیں۔ آگے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کس قدر حسین تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں، ٹانگیں جو ہیں پنڈلیاں، وہ کس قدر حسین تھیں؟ تو جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں سفید، چمکدار، سفید اور چمکدار، لطیف، جمیل تھیں اور زیادہ گوشت والی نہیں تھی۔ پنڈلیاں جو ہے وہ زیادہ گوشت والی نہیں تھی۔